بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قطر میں فلسطینیوں کی حمایت میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ قطر میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہونے والے مظاہرے میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اسرائیلی بمباری کے خلاف اور فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ دوحہ میں ہونے والے بڑے مظاہرے میں فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے شرکت کی۔ مظاہرین نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف خوب نعرے بازی کی اور اسرائیلی پرچم کو سرے عام نظر آتش کیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ فلسطینیوں پر اسرائیلی حملوں کو فوری روکا جائے۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ اسرائیل کو کئی بار خبردار کر چکے کہ مسجد اقصیٰ کی جانب ہاتھ نہ بڑھائے۔ مسجد اقصیٰ قبلہ اول ہماری شناخت، ہمارا ایمان اور ہماری ریڈ لائن ہے۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ اسرائیلی حملوں میں 100 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، جن میں کمسن بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ حماس کے سربراہ نے اسرائیلی حملوں میں زخمی ہونے والوں کی طبی امداد کرنے پر مصر، لبنان اور اردن کی حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے غزہ پر مزید طاقت کے ساتھ حملے جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ہفتے کی شام ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں دہشت گردوں کے خلاف پوری طاقت کے ساتھ بمباری جاری رکھے گا۔ نتنیاہو نے کہا کہ حملوں میں شہری ہلاکتوں کو محدود رکھنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ جو اس محاذ آرائی پر ہمیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں، انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل پر حملہ کرنے والے اس کے ذمہ دار ہیں۔ پیر سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 148 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد خواتین اور کمسن بچوں کی ہے۔ حماس کی جوابی کارروائیوں میں 10 اسرائیلی بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور دوسری جانب آپ کو بتاتا چلوں کہ پورے یورپ میں فلسطین کی حمایت جرم بنتی جا رہی ہے۔ مظاہرین پر بدترین تشدد کیا جا رہا ہے۔ پیرس، ایتھنز، لندن، نیو یارک، فرانسیسی پولیس فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں کو گرفتار کر رہی ہے۔ یونانی سیکورٹی فورسز مظاہرین پر پانی برسا رہی ہیں۔ امریکی اور برطانوی شہری ریلیاں نکال رہے ہیں۔ اور ہاں دوستو، ابھی تازہ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں شہادتوں کی تعداد 174 ہو گئی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 41 بچوں اور 23 عورتوں سمیت 174 فلسطینی شہید اور 1115 زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطین پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں شہادتوں کی تعداد 174 ہو گئی ہے۔ غزہ وزارت صحت نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ 10 مئی سے لے کر اب تک غزہ پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 41 بچوں اور 23 عورتوں سمیت 174 فلسطینی شہید اور 1115 زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطین وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے ویڈیو بیان میں عالمی برادری سے اسرائیلی حملوں کو روکنے کے لیے متحرک ہونے اور ٹھوس اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس دوران اسرائیل نے غزہ میں وزارت محنت اور وزارت برائے سماجی ترقی کے وقوع کی حامل 2 عمارتوں پر بمباری بھی کی ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی فورسز نے سمندر سے غزہ شہر کے ساحل پر حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے بھی غزہ کی مصری سرحد پر بھی بمباری کی ہے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے نصف شب کے بعد غزہ کے مختلف علاقوں پر فضائی حملے کیے۔ غزہ کے دارالحکومت الرمال پر کیے گئے فضائی حملے میں بھی کثیر تعداد میں رہائشی اپارٹمنٹ تباہ ہو گئے ہیں۔ غزہ کے الشفا ہاسپٹل کے سربراہ محمد سلیمیہ نے کہا ہے کہ حملے میں ہلاک ہونے والے 2 فلسطینیوں اور 22 زخمیوں کو ہاسپٹل لایا گیا ہے۔ غزہ کی فلسطین وزارت صحت کی طرف سے جاری کیے گئے تحریری بیان کے مطابق سول ڈیفنس ٹیموں نے ملبے تلے دبے 5 بچوں کو زندہ بھی بچا لیا ہے۔ اور ہاں دوستو، OIC کا وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ OIC کے ہنگامی اجلاس کے آغاز میں سعودی وزیر خارجہ نے اسرائیل پر حقوق کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اسرائیل پر فلسطینیوں کے حقوق کی
खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाते हुए आलमी बरादरी से अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने का कहा है। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने इस्लामी तावन तंजीम OIC के हंगामी इजलास के दौरान अपने इब्तदाई खिताब के दौरान कहा है कि इसराइल फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। इसराइल की जानब से गुज़श्ता 7 रोज़ से गज़ा पर बमबारी जारी है, जिसके नतीजे में अब तक कुल 174 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 47 बच्चे भी शामिल हैं। गज़ा की मौजूदा सूरत पर गुज़श्ता हफ्ते सऊदी अरब की दरख्वास्त पर OIC के वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास इतवार यानी आज तलब किया गया था, जिसका आगाज़ हो गया है। अजलास के आगाज़ पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना था कि हम बैतुल मुक़द्दस में फ़लस्तीनियों के मकानात पर इसराइलियों के कब्ज़े की मज़म्मत करते हैं। انتوا بس ما يروح لكم طفل او ابن او اب او ابن مش قد تنقهروا عليه. هلا نحن عم بيروح لنا عائلات وعم بيروح لنا طائفات، بس إنا الله نحن يا دول، يا اهل العرب، يا عرب، يا كل الدول النايمة، يا الخلايا النايمة، اصحوا على حالكم. نحن عنا الله اليوم والتاني عم بيروح لنا عائلات وطائفات. إن الله गोल्डन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह आपका हामी व नासर हो।